تو محترم حضرات، پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کے مومنین پر پروردگار عالم نے احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج دیا کہ جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ پروردگار عالم نے ایسا احسان فرمایا کہ وہ نبی اور رسول جو بھیجا ہے وہ ان پر آیت تلاوت فرماتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جب آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کے دلوں کو آئینے کی طرح صاف کر دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم سکھاتا ہے اور انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے پیارے صحابیوں کو اتنی حکمتیں سکھائیں، یوں تو ہر نبی کے پاس میں اللہ پاک نے حکمتیں دی تھیں، لقمان حکیم کے پاس میں بھی حکمت اللہ پاک نے دی تھی۔ میرے بھائیو، آج تک لقمان حکیم کے برابر کوئی بھی دانشور پیدا نہیں ہوا، افلاطون کے برابر کوئی دانشور پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ کے پیارے نبی کے سامنے سارے حکیم ایک طرف ہیں، سارے حکماء کی حکمت ایک طرف ہے اور میرے نبی کی حکمت ایک طرف ہے۔ میرے بھائیو، اب پروردگار عالم نے جن جن ممالک کے اندر اپنے نبی اور رسول بھیجے ان کے درمیان میں حکمت بھی موجود تھی، اور لقمان حکیم یونان میں آئے تھے، وہاں پر حکمت بھی موجود تھی اور وہاں پر علم بھی موجود تھا، لیکن ہندوستان میں نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے، حضرت آدم علیہ السلام کے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت آدم کے ذریعے سے، حضرت آدم جب جنت سے آئے تھے تو حضرت آدم نے یہ تمام طریقے سکھا دیے تھے، کھیتی کرنے کے طریقے سکھا دیے تھے اپنی اولاد کو۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بھی علوم اللہ پاک نے حضرت آدم کو دیے تھے وہ ان کے ذریعے سے جو ان کی اولاد تک پہنچے وہ سب شیطان نے پراگندہ کر دیے۔ لیکن اب جب رسولوں کا سلسلہ ختم تو حکمت اور علم و حکمت کا سلسلہ بھی ختم۔ میرے بھائیو، بتاؤ تو صحیح، پوری دنیا کے اندر کیا کسی عمارت کی تعظیم ہوتی ہے؟ کیا کسی کالج کی تعظیم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ وہی کالج مہان ہوتا ہے، وہی کنٹری مہان ہوتی ہے، وہی شہر مہان ہوتا ہے جہاں کے نواسی مہان ہوتے ہیں۔ ورنہ تو میرے بھائیوں، عمارتیں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، لیکن عمارتوں میں بسنے والے لوگ ہر ایک نہیں بنا سکتا۔ میرے بھائیوں، عمارتیں بنانا بہت آسان ہے، لیکن ان عمارتوں کے سائے میں جو دانشور لوگ ہیں ان کو پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ ہمارے ہندوستان کی زمین 5000 سالوں سے دانشوروں سے خالی رہی ہے۔ تو پروردگار عالم نے ملک عرب والوں پہ اتنا بڑا احسان کیا اور ان کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ قیامت تک آنے والی امت پہ یہ احسان کیا کہ ان کے درمیان میں ایک ایسا رسول بھیج دیا جو کتاب کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک وہ حکمت نہیں آئی تھی، اس حکمت سے پہلے، اس علم سے پہلے ملک عرب کا، جب تک وہ ہدایت کی کرن، وہ روشنی نہیں آئی تھی، اس روشنی اور نور سے پہلے پوری ملک عرب تاریوں میں، تاریکیوں میں، ظلمتوں میں، اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے۔ کس طریقے سے بھٹکتے تھے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اور ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے بھائیو، ملک عرب کے اندر لوگ بڑی بڑی شرطیں لگاتے تھے۔ میرے بھائیو، گھوڑوں کی شرطیں لگتی تھی۔ اگر کوئی قبیلے والا، قبیلے کا ایک فرد بھی اگر شرط لگاتا ہے میرے بھائیوں، تو پورا قبیلہ اس کے پیچھے ہو جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھ کو اپنی عزت، اپنے خاندان کی عزت بچانا ہے۔ جس طریقے سے آج ہمارے ہندوستان میں کوئی ہندوستان کا کھلاڑی جب بدیش میں کھیلنے جاتا ہے کرکٹ، تو پوری عزت، ہندوستان کی عزت کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے۔ اگر ہندوستان کی ٹیم ہارتی ہے یا ہندوستان کی آرمی کی ہار ہوتی ہے تو ہندوستان کی آرمی کی ہار نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہندوستانیوں کی 125 کروڑ جنتا کی ہار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے
ملک عرب میں جو بھی خاندان تھے، اگر ان کا ایک ویکتی ہارتا تھا تو پورے خاندان ہار مان جاتا تھا۔ میرے بھائی تو شرط لگانے میں بہت آگے تھے، گھوڑوں کی شرط لگاتے تھے، اگر گھوڑے ختم ہو جاتے تو گدھے کی شرط لگاتے، گدھے ختم تو کھچروں کی شرط، اونٹ کی شرط لگاتے۔ میرے بھائیوں تو وہاں پر شرط لگانے میں بہت مشہور تھے، بہت فخر کرتے تھے۔ جس طریقے سے میرے بھائیوں ہمارے ہندوستان کے اندر لوگ شرط لگاتے ہیں، جب الیکشن ہوتا ہے تو شرط لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جب میچ ہوتا ہے تو اس پہ جوا کھیلتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ملک عرب کے اندر بھی لوگ جوا کھیلتے تھے، شرط لگاتے تھے، اور اتنی شرط لگاتے تھے میرے بھائیوں، اتنی شرط لگاتے تھے میرے بھائیوں، ایک ایک خاندان کہ اگر پوری زمین داؤں پہ لگ جائے تو زمین، پوری عورتیں داؤں پہ لگ جائے تو پوری عورتیں، پورا گھر داؤں پہ لگ جائے پورا گھر، سب برباد کر دیتے تھے، لیکن اپنی عزت پہ ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دیتے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا، اور وہ رسول جس نے یہ بتایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تم شراب میں، جوئے میں، تم شرط بازی میں تم یہ سمجھتے ہو بہت فائدے ہیں، ایک چند لمحوں میں تم مالدار بن جاتے ہو، چند لمحوں میں کروڑ پتی، چند لمحوں میں کٹورا پتی بن جاتے ہو، یہ سب شیطانی رسمیں ہیں، شیطانی طریقے ہیں، یہ کھیل کھیلنا حرام ہے، یہ شرط لگانا حرام ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے ہندوستان میں جتنا بھی یہ کہتا ہے ہمارے ہاتھوں میں غریب نواز کا دامن ہے، یہ سب جب میچ آتا ہے انڈیا پاکستان کا سب شرط لگانے پہنچ جاتا ہے۔ جب ہمارے ہندوستان میں لوک سبھا کا چناؤ ہوتا ہے، اور جب ہمارے ہندوستان میں یہ اسمبلی کا چناؤ ہوتا ہے، ویدھان سبھا کا چناؤ ہوتا ہے، اس وقت پورے ہندوستان کا یووا یووتی شرط لگانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کسی کا دامن ہاتھ میں نہیں، صرف شیطان کا ہاتھ میں دامن ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ اس میں بظاہر تو فائدے دکھتے ہیں کہ ایک انسان چند لمحوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے، مگر چند لمحوں میں کٹورا پتی بھی تو بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں جس طریقے سے آج ہمارے ہندوستان میں شیئر بازار ہے، ممبئی کی سب سے بڑا شیئر بازار ہے، تو ہمارے ہندوستان کے سب پہنچ جاتے ہیں شیئر بازار میں شیئر خریدنے کے لیے۔ تو میرے بھائی اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لیکن کل بھی ہندوستان تاریکیوں میں، بربادیوں میں 100 سال آگے چل رہا تھا اور آج بھی آگے چل رہا ہے۔ میرے بھائیو اللہ پاک اس ہندوستان پہ بھی ضرور احسان فرمائے گا اور رحم فرمائے گا، اس اپنے محبوب کے صدقے میں کوئی جلال الدین جیسا، کوئی ہمایوں جیسا، کوئی قطب الدین ایبک جیسا، کوئی محمود غزنوی جیسا، اور خصوصی طور پر کوئی اورنگزیب جیسا ان کا کوئی ثانی ضرور پیدا ہو جائے گا جو ہندوستان سے ان تمام رسموں کا خاتمہ کر دے، جو